بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 94 ہے، اور اس سبق میں ہم جنس ما ينتفی به ربا النسیئہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وعقد الصرف ما وقع سے لے کر لوجود الطعم على ما مر تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الصرف ما وقع على جنس الاسمان، کہ عقد صرف یہ اسمان کے جنس پر وارد ہونے والے عقد کا نام ہے۔ اصل نمبر 2، المعتبر فی الصرف التقابض قبل الافتراق مطلقا، کہ بے صرف میں جدا ہونے سے پہلے عوضین پر قبضہ کرنا اس کا اعتبار کیا جاتا ہے مطلقاً، یعنی بے صرف چاہے اتحاد جنس کے ساتھ ہو، مثلا سونا سونے کے مقابلے میں ہے، یا اختلاف جنس کے ساتھ ہو، مثلا سونا چاندی کے مقابلے میں ہو۔ اصل نمبر 3، یشترط فی الاموال الربویۃ التعیین دون التسلیم الا ان الصرف یشترط فیہ التسلیم، کہ اموال ربویہ میں تعیین یہ ضروری ہے، حوالگی ضروری نہیں ہے، البتہ عقد صرف میں یہ تسلیم ضروری ہے، تعیین سے کام نہیں چلے گا۔ آتے ہیں کتاب کے عبارت کی طرف۔ قال وعقد الصرف ما وقع على جنس الاسمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس، لقوله عليه الصلاة والسلام والفضة بالفضة هاء وهاء، معناه يدا بيد، وسنبين الفقه في الصرف إن شاء الله تعالى. قال وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض، خلافا للشافعي رحمه الله تعالى في بيع الطعام بالطعام، له قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف يدا بيد، ولأنه إذا لم يقبض في المجلس يتعاقب القبض وللنقد مزية فتثبت شبهة الربا، ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب، وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هي التمكن من التصرف، ويترتب ذلك على التعيين بخلاف الصرف لأن القبض فيه ليتعين به. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد أي عينا بعينين. وكذا رواه عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه. وتعاقب القبض لا يعتبر تفاوتا في المال عرفا بخلاف النقد والمؤجل، اور عقد صرف وہ ہے کہ جو اسمان کے جنس پر واقع ہو، اور اس میں مجلس ہی میں دونوں عوضین پر قبضہ معتبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ چاندی چاندی کے بدلہ میں ہاتھوں ہاتھ، اور ہاء و ہاء کا معنی یدم بیدن ہے، اور فقہ انشاءاللہ کتاب الصرف میں ہم بیان کریں گے۔ اور اسمان کے علاوہ دیگر اموال ربویہ میں تعیین معتبر ہے اور تقابض کا اعتبار نہیں کیا جاتا، برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں طعام کو طعام کے عوض فروخت کرنے میں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حدیث مشہور میں یدم بیدن ہے، اور اس لیے کہ اگر قبضہ نہ کیا جائے مجلس میں تو مجلس کے بعد قبضہ ہوگا، اور نقد کو امتیاز حاصل ہے، لہذا شبہۃ الربا ثابت ہوگا۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ ایسی مبیع ہے کہ جو متعین ہے، لہذا اس میں قبضہ شرط نہیں ہے کپڑے کی طرح، اور اس لیے کہ فائدہ مطلوبہ وہ تصرف پر قدرت ہے اور وہ متعین کرنے پر مرتب ہوتا ہے، برخلاف صرف کے کہ قبضہ اس میں اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ متعین ہو جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول یدم بیدن کا معنی عینم بعینن ہے، اور اسی ہی طرح عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ اور قبض کا بعد میں ہونا یا عرفاً تفاوت شمار نہیں کیا جاتا مال میں، برخلاف نقد اور مؤجل کے۔ وعقد الصرف ما وقع على جنس الاسمان، یہاں سے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عقد صرف یہ اسمان کے جنس پر وارد ہونے والے عقد کا نام ہے، یعنی چاہے سونا سونے کے مقابلے میں ہے، چاہے چاندی چاندی کے مقابلے میں ہے، یا سونا چاندی کے مقابلے میں، یا چاندی سونے کے مقابلے میں ہو، تو یہ عقد صرف ہے۔ تو عقد صرف میں مجلس عقد میں
عوضین پر قبضہ کرنا ضروری ہے، چاہے وہ اتحادی جنس کی صورت میں ہو اور چاہے اختلافی جنس کی صورت میں ہے۔ اور اس کی دلیل صاحب ہدایہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا ایک ٹکڑا جو کہ مسلم شریف میں پوری روایت موجود ہے، وہ بیان فرمائی ہے کہ الفضة بالفضة ہاء وہاء، کہ چاندی کے عوض ہاتھ و ہاتھ فروخت کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بے صرف کی صورت میں عوضین پر قبضہ کرنا یہ ضروری ہے، اور آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو عقلی دلیل ہے وہ انشاءاللہ ہم بے صرف کے باب میں بیان کریں گے۔ قال وما سواہ مما فیہ الربا، کہ سونے اور چاندی کے علاوہ جو دیگر اموال ربویہ ہے ان میں مجلس عقد میں صرف تعیین ضروری ہے، تقابض یہ شرط نہیں ہے۔ یہ احناف کے ہاں ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب مطعومات کی بے مطعومات کے عوض ہو، اتحاد جنس ہو یا نہ ہو، بہر صورت مجلس عقد میں سونے چاندی کی طرح قبضہ کرنا یہ ضروری ہوگا۔ لہو قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہاں سے صاحب ہدایہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان کے مذہب پر دو دلیل ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل وہ حدیث معروف کا ٹکڑا یدم بیدن یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ کی شرط لگائی ہے، اور اس میں اسمان اور دیگر اموال ربویہ کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ تو جیسے اسمان میں قبضہ شرط ہے، ایسی اس حدیث کی روشنی میں دیگر اموال ربویہ میں بھی قبضہ شرط ہے۔ وَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُقْبَضْ فِي الْمَجْلِسِ، یہ دوسری دلیل ہے، عقلی دلیل، کہ اگر اموال ربویہ ان پر مجلس عقد میں قبضہ نہ کیا جائے تو مجلس کے بعد اس پر قبضہ کیا جائے گا، یعنی ایک طرف تو قبضہ ہوا دوسری طرف قبضہ نہیں پایا گیا، اور یہ بات معلوم ہے کہ نقد کو امتیاز حاصل ہے، تو اس اعتبار سے اس عقد میں شبہۃ الربا ثابت ہوا۔ تو جیسے کہ احناف بھی تسلیم کرتے ہیں کہ شبہۃ الربا یہ حقیقت الربا کی طرح ناجائز ہے، لہذا یہاں پر قبضہ ضروری ہوگا تاکہ شبہۃ الربا منتفی ہو جائے۔ وَلَنَا أَنَّهُ مَبِيعٌ مُتَعَيَّنٌ، یہاں سے صاحب ہدایہ احناف کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ نقود کے علاوہ دیگر اموال ربویہ جو ہے وہ ایسی مبیعات ہے کہ جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہیں، اور تعیین کی وجہ سے ان اشیاء میں مشتری کو تصرف کا حق حاصل ہو جاتا ہے، اور قبضے سے مقصود بھی یہی ہے کہ مشتری کو تصرف کا حق حاصل ہو جائے، لہذا جب صرف متعین کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے قبضے کو شرط قرار دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ بخلاف الصرف، برخلاف اس صورت کے کہ جب معاملہ عقد صرف کا ہو، یعنی جب دونوں طرف اسمان ہو تو اسمان چونکہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، لہذا اس میں حق تصرف کے حصول کے لیے ہم نے قبضے کو شرط قرار دیا۔ ومعنى قوله علیہ الصلاۃ والسلام، یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ذکر کردہ دو دلائل کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یدم بیدن کا جو لفظ ہے اس میں دو احتمال ہے، ایک یدم بیدن سے مراد قبضہ ہو جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مراد لیا ہے، اور دوسرا احتمال اس میں تعیین کا ہے کہ یدم بیدن سے مراد تعیین ہو، متعین کرنا ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث محتمل ہوا، اور دوسری روایت عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جو کہ مسلم شریف میں منقول ہے، وہاں پر یدم بیدن کے بجائے عینم بعین کا لفظ ہے، جس کا ایک ہی معنی ہے کہ متعین کرنا۔ تو یہ روایت محکم ہے، اور یہ ضابطہ ہے کہ محتمل کو محکم پر محمول کیا جاتا ہے، تو یہاں پر یدم بیدن سے مراد تعیین کرنا ہوگا نہ کہ قبضہ کرنا۔ وتعاقب القبض، یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ذکر کردہ دوسری عقلی دلیل کا جواب ہے کہ ایک طرف نقد ہو دوسری طرف ادھار ہو، تو نقد کو چونکہ امتیاز حاصل ہے، اس بنا پر شبہۃ الربا ثابت ہوگا، لہذا عقد ناجائز ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجلس عقد میں اگر مبیعین کی تعیین کی جائے
تو تعین کے بعد ایک پر قبضہ کرنا اور دوسرے پر قبضہ نہ کرنا یہ تجار کے عرف میں کوئی تفاوت نہیں ہے، لہذا نقدیت کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے۔ تو جب امتیاز حاصل نہیں ہے شبہۃ الربا ثابت نہیں ہوگا، شبہۃ الربا کے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے عقد جائز ہوگا۔ بخلاف النقد والمؤجل، برخلاف اس صورت کے کہ اموال ربویہ میں ایک نقد ہو اور دوسرا ادھار ہو، تو نقد اور ادھار چونکہ اس کی وجہ سے مالیت میں کمی زیادتی آتی ہے اور یہ تجار کے عرف میں تفاوت شمار ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں شبہۃ الربا ثابت ہوگا اور یہ معاملہ ناجائز ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين والجوزة بالجوزتين لانعدام المعيار فلا يتحقق الربا، والشافعي رحمه الله تعالى يخالفنا فيه لوجود الطعم على ما مر۔ قال ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز لأن الثمانية ثبتت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما، وإذا بقيت أثمانا لا تتعين فصار كما إذا كان بخير أعيانهما وكبيع الدرهم بالدرهمين، ولهما أن الثمانية في حقهما تثبت باصطلاحهما إذ لا ولاية للخير عليهما فتبطل باصطلاحهما، وإذا بطلت الثمانية تتعين بالتعيين ولا يعود وزنيا لبقاء الاصطلاح على العد، إذ في نقضه في حق العد فساد العقد فصار كالجوزة بالجوزتين بخلاف النقود لأنها للثمانية خلقة، وبخلاف ما إذا كان بخير أعيانهما لأنه بيع الكالي بالكالي وقد نهى صلى الله عليه وسلم عنه، وبخلاف ما إذا كان أحدهما بخير عينه لأن الجنس بانفراده يحرم النساء۔ اور جائز ہے ایک انڈے کو دو انڈوں کے عوض اور ایک کھجور کو دو کھجوروں کے عوض اور ایک اخروٹ کو دو اخروٹوں کے عوض فروخت کرنا، معیار کے معدوم ہونے کی وجہ سے، لہذا ربا متحقق نہیں ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں ہماری مخالفت کرتے ہیں طعم کے موجود ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ اور جائز ہے ایک متعین فلس کی بے دو متعین فلوس کے عوض، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ثمانیت کل کی اصطلاح سے ثابت ہوئی ہے، لہٰذا ان دو کی اصطلاح سے ثمانیت باطل نہیں ہوگی۔ اور جب یہ ثمن رہیں تو متعین نہیں ہوں گے، پس یہ ایسا ہوئے کہ جب دونوں غیر معین ہو یا ایک درہم کو دو درہموں کے عوض فروخت کرنے کی طرح ہوئے۔ اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ ثمانیت ان دونوں کے حق میں ان کی اصطلاح سے متعین ہوئی ہے، کیونکہ ان پر کسی غیر کو ولایت حاصل نہیں ہے، پس ان دونوں کی اصطلاح سے ثمانیت بھی باطل ہو جائے گی۔ اور جب ثمانیت باطل ہوئی تو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوں گے، اور یہ واپس وزنی بننے کی طرف بھی عود نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے عددی ہونے پر اصطلاح برقرار ہے، اس لیے کہ عددی ہونے کے حق میں اصطلاح توڑنے میں عقد کا فساد ہے، پس یہ ایک اخروٹ کو دو اخروٹوں کے عوض فروخت کرنے کی طرح ہوئے، برخلاف نقود کے کہ وہ خلقتاً ثمانیت کے لیے ہے، اور برخلاف اس کے کہ جب دونوں غیر معین ہو، کیونکہ دین کے عوض دین کی بے ہے، اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور برخلاف اس کے کہ جب ان دونوں میں سے ایک غیر معین ہو، اس لیے کہ الگ جنس نسا کو حرام کرتی ہے۔ قال ويجوز بيع البيضة بالبيضتين، یہاں سے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک انڈا دو انڈوں کے عوض اور ایک کھجور دو کھجوروں کے عوض اور ایک اخروٹ دو اخروٹوں کے عوض احناف کے ہاں فروخت کرنا جائز ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جائز نہیں ہے۔ احناف کے ہاں جائز اس لیے ہے کہ ان کے ہاں علت ربا وہ قدر مع الجنس ہے، تو بیضہ اور اخروٹ میں قدر نہیں ہے، کیونکہ دونوں عددی ہے، جنس اگرچہ ایک ہے تو جنس ایک ہونے کی وجہ سے نسا تو حرام ہوگا، لیکن تفاضل کے ساتھ بے جائز ہوگی۔ اور تمرہ اس میں اگرچہ قدر اور جنس دونوں موجود ہے، لیکن نصف سا سے کم ہے، کسی پیمانے کے تحت یہ نہیں آتے، اس لیے اس میں تفاضل یہ متحقق نہیں ہوگا اور ربا ثابت نہیں ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چونکہ
علت ربا وہ مطعومات میں طعمیت ہے اور اس میں موجود ہے، لہذا علت کے پائے جانے کی وجہ سے حرمت ربا کا حکم مرتب ہوگا۔ قال ويجوز بيع الفلس بالفلسين، یہ مسئلہ چونکہ تفصیل طلب ہے اس لیے سبق نمبر 95 میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔